بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں یہاں دیگر اضلاع ہند کے مقابلے میں پیر پرستی زیادہ مسلط ہے۔ تحریک احمدیت سیاسی دینیات کا درجہ رکھتی ہے، بالخصوص پنجاب میں مبہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لو دہقان کو آسانی سے مسخر کر لیتا ہے جو صدیوں سے ظلم اور ستم کا شکار ہیں۔ غرض احمدیت دوسرے اسباب کے علاوہ لوگوں کے روحانی افلاس کی پیداوار ہے۔ چنانچہ جن مباحث کو انکوائری رپورٹ میں فاضل جج صاحبان نے استفہامی علامت کے طور پر پیش کیا، حضرت علامہ نے ان 25 برس پہلے پنڈت جواہر لال نہرو اور روزنامہ اسٹیٹس مین دہلی کی تحریروں کے جواب میں قلم اٹھایا تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ انگریز قوم کو ایک کھلے خط میں قادیانیوں اور مسلمانوں کی نزاع کے معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کی پوری قوم سے وابستہ تھا۔ علامہ فرماتے ہیں، میں کسی مذہبی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا، نہ قادیانی تحریکوں کے بانی ہی کا نفسیاتی تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلی چیز عام مسلمانوں کے لیے کچھ دلچسپی نہیں رکھتی اور دوسروں کے لیے ہندوستان میں ابھی وقت نہیں آیا۔ مسلمان تحریکوں کے معاملے میں زیادہ حساس ہیں جو اس کی وحدت کے لیے خطرناک ہو۔ چنانچہ ہر ایسی مذہبی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی بنیاد نئی نبوت پر رکھے اور بزعم خود اپنے الہامات پر اعتقاد نہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے، مسلمان ایسے اسلام کی وحدت کے لیے ایک خطرہ تصور کرے گا، اور یہ اس لیے کہ علامہ اقبال نے اپنے مضامین میں ایسے قادیانیوں اور مسلمانوں کی نزاع قرار دیا، لیکن CID کے افسران مجاز اس کو احرار اور احمدی نزاع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے۔ انسانیت کی تمدنی تاریخ میں ختم نبوت کا تخیل غالباً سب سے انوکھا تخیل ہے، جس کا صحیح اندازہ مغربی اور وسطی ایشیا کے مبدان تمدن کی تاریخ ہی سے ہو سکتا ہے۔ بہائیت قادیانیوں سے کہیں زیادہ مخلص ہیں، کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہیں، لیکن مؤخر الذکر اسلام کی چند نہایت اہم صورتیں ظاہری طور پر قائم رکھی ہوئی ہیں، مگر باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقصد کے لیے مہلک ہیں۔ قادیانی جماعت کی تمام تحویلیں ختم نبوت سے متعلق محض اس غرض سے ہیں کہ اس کا شمار حلقہ اسلام میں ہو تاکہ اسے سیاسی فائدہ پہنچ سکے، حالانکہ انہیں خود پتہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ختم نبوت دوسری خصوصیتوں کے علاوہ ایک اجتماعی اور سیاسی لیکن مکمل اور ابدی تنظیم ہے، جسے عرفاً اسلام کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس سے انکار کفر کو مسلم ہو۔ جو شخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔ قادیانیوں کا اعتقاد ہے کہ تحریک احمدیت کا بانی ایسے ہی الہام کا حامل تھا، لہٰذا وہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ جب میں بانی احمدیت کی نفسیات کا مطالعہ اقبال نے فرمایا، جب میں بانی احمدیت کی نفسیات کا مطالعہ ان کے دعویٰ نبوت کی روشنی میں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیغمبر اسلام کی تخلیقی قوت کو صرف ایک نبی یعنی تحریک احمدیت کے بانی کی پیدائش تک محدود کر کے پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اس طرح یہ نیا پیغمبر چپکے سے اپنے روحانی مورث کی ختم النبی پر متصرف ہو جاتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے اس قول پر کہ ایک مسلمان کرنا ممکن ہے جو شعور نبوت سے مختص ہو، علامہ فرماتے ہیں، اگر شیخ کو اپنے کشف میں یہ نظر آ جاتا کہ ایک روز مشرق میں چند ہندوستانی جنہیں تصوف کا شوق ہے، ان کی صوفیہ نفسیات کے پردے میں پیغمبر اسلام کی ختم مرسلیت سے انکار کریں گے تو وہ یقیناً علماء ہند سے بھی پہلے ولی کے لیے اپنے روحانی ارتقاء کے دوران ان میں اس قسم کے عالم کو ایسے غرداران اسلام سے تنبیہ کر دیتے۔ قوت ارادی پر غور کرو جنہیں الہام کی بنیاد پر تلقین کی جاتی ہے کہ ایسے سیاسی ماحول کو اٹل سمجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹر جنہوں نے اطاعت کے ہاتھوں میں محض سادہ لوگ کٹھ پتلی بنے ہوئے۔ قادیانی اور نہرو مختلف وجوہ کی بنا پر اپنے دل میں مسلمانان ہند کے مذہبی اور سیاسی استحکام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قادیانی بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی بیداری سے سخت مضطرب ہیں
اور محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانان ہندوستان کے سیاسی نفوذ کی ترقی انقصد فوج ہو جائے گا کہ پیغمبر عرب کی امت سے ہندوستانی پیغمبر کی ایک نئی امت تیار کریں۔ مرزا محمود احمد اپنے خطبہ میں کہتے ہیں اگر پنڈت جواہر لال نہرو اعلان کر دیں کہ احمدیت کو مٹانے کے لیے وہ اپنی تمام طاقت خرچ کر دیں گے جیسا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو ان کا استقبال بے غیرتی ہوتا۔ 29 مئی 1936 کو لاہور ریلوے اسٹیشن پر پنڈت جواہر لال نہرو کا استقبال کیا تھا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ان مضامین کا رد لکھا جو ڈاکٹر صاحب نے احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دینے کے لیے سر و قلم کیے تھے، اور جن میں نہایت عمدگی سے ثابت کیا تھا کہ احمدیت اسلام کے ضوابط کو برقرار رکھتی لیکن اس قوت ارادی کو فنا کر دیتی ہے جس کو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تحریک کے ان رکن کو اپنے کانوں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا ہے۔ سیاسی نقطہ نظر سے یہ اسلامی اس وقت متزلزل ہو جاتی ہے جب اسلامی ریاستیں ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں، اور مذہبی نقطہ نظر سے اس وقت جب مسلمان بنیادی عقائد اور شریعت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ تصدی وحدت کی خاطر اسلام اپنے میں کسی باغی جماعت کو رواں نہیں رکھتا، صرف اسلام کے دائرے سے ہی باہر ایسی جماعت کے ساتھ دوسرے مذاہب کے پیراکاروں کی رواداری برتی جا سکتی ہے۔ بعض دوسرے دل فریب مغالطوں کی طرح رواداری بھی انسانیت کے نام پر ایک خوش کن مغالطہ ہے۔ علامہ اقبال نے اسپینوزا کی جماعت ڈیورنٹ کی وضاحت کا حوالہ دے کر لکھا ہے جب کسی قوم کی سیاسی وحدت منتشر ہو تو مذہبی وحدت ہی اس کے وجود کو باقی رکھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر اعتراضات نامقول ہیں۔ ڈاکٹر شنکر داس نے لالا لاجپت رائے کی اخبار ہے بندے ماترم میں لکھا تھا، مسلمانوں میں اگر کوئی تحریک عربی تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کر سکتی ہے تو وہ یہی احمدی تحریک ہے۔ جب کوئی مسلمان احمدی ہوتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی عقیدت ختم ہو جاتی ہے اور نگاہیں مکے کی بجائے قادیان پر اٹھتی ہیں۔ لیکن آزاد اسلامی ریاست پاکستان نے اس بارے میں جس طرز عمل کو پسند کیا وہ انگریزوں سے زیادہ افسوسناک ہے۔ اس خماس کے نتائج کا ایسے احساس ہی نہیں کہ اس قسم کی رواداری سے یہاں کوئی سامذہبی سٹے بازی بھی اپنے اغراض کی خاطر ایک نئی جماعت کھڑی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی تجربے کی تاریخ میں مذہب سلطنت کی علیحدگی محض وظائف کی علیحدگی ہے یا عقائد کی؟ اب قاطع دلائل اور واضح براہین کے بعد بھی جن کے منصف پاکستان کے نقاش علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، احرار پر یہ تہمت لگی رہے کہ انہوں نے سیاسی اغراض کے تحت تحریک نبوت کو جنم دیا اور ان کے پیش نظر پاکستان کی بربادی کے مقاصد تھے، تو اس کو کم سے کم پولیس کی ایک مصنوعی ضمنی ہی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں کے دلوں میں مذہب کی وہ اہمیت اور عظمت نہیں جو اہمیت عظمت سیاسی لیڈروں کی ہے۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں خالصتاً سیاسی ادارے ہیں اور سیاسی توازن یا تفوق ہی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ان کا مذہب اور اخلاق سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تک مذہب کے احیاء کا تعلق ہے، نہ ہندو سرفروشی کے لیے آمادہ ہے، نہ مسلمان اور نہ کوئی اور قوم۔ البتہ مذہب کے نام اور قوم کی حیثیت سے ہندوستان ایک دوسرے سے سخت بیزار ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو مذہب سے وہ شغف نہیں اور جو وفرتگی ہندوؤں کا مہاتما گاندھی اور مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح سے ہے۔ کے خلاف رپورٹ میں جو لکھا گیا وہ جسٹر منیر کا باطن تھا۔ اس نزاع کے پس منظر میں حراری احمدی مسئلہ کے بجائے بعض دوسرے رجحانات کار فرما تھے۔ جسٹر منیر جیسے بے سروپا انسان سے کوئی دوسری توقع ہی نہ تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جسٹر منیر شاہ جی کے معاملے میں کبھی مخلص نہ تھے، اور جس کی وجہ جسٹر منیر کے مذاق لہو لہب اکثر و بیشتر شاہ جی کا طنز تھا۔ بہرحال شاہ جی نے سالہ سال کی انان تک جدوجہد سے کام لے کر مسلمانوں کے دل و دماغ سے قادیانیوں کو نہ صرف خارج کیا بلکہ انہیں ایک مذہبی سارق کے درجے میں لا کھڑا کیا گیا، اور اب سیاسی حیثیت سے وہ ایک غیر سرکاری اقلیت ہیں کیونکہ انہیں مسلمانوں کے کسی حلقہ انتخاب میں بھی انتخابی قوت حاصل نہیں۔ البتہ پاکستان کی ہر حکمران جماعت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ وجہ معلوم کی گئی تو کہا گیا کہ مغرب
کہ استعاری طاقتیں ان کی پشت پناہی کرتی ہیں اور ان کے بغیر پاکستان کو امریکہ وغیرہ سے امداد ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال احرار کی سیاسی شکستوں کے پہلو بہ پہلو ان کی مذہبی فتح مندیوں کے نقش و نگار اجاگر ہوتے ہیں تو علامہ اقبال کی یہ بات زیادہ صاف ہو کر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے صحیح رجحانات پر اعتماد کر کے میدان عمل میں کود پڑتے ہیں، انہوں نے پنجابی مسلمانوں کے بعض علاقوں کی خطرناک مذہبی بد اعتقادیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس سے بے شمار مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ جن علاقوں میں فرضی پیروں اور مصنوعی گدیوں کے تعمیر تھے، مثلا ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ وغیرہ، وہاں علی التواتر نعرہ جہاد بلند کیا، نتیجتاً ایک بڑی آبادی کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ ورنہ ان علاقوں میں اس قسم کے عقیدے راسخ ہو رہے تھے کہ پیروں کو اللہ رسول سے افضل سمجھا جاتا، ان کے نفس کی نسوانی غذا کو حلال اور ان کی قدم بوسی کو شرع قرآن پر قوالی کو ترجیح دی جاتی۔ عام فرزندان طریق بیٹیوں کو للکارتے کہ نبی کی بہو بننا پسند کرو گی۔ قرآن کی بجائے دیہات میں یوسف، زلیخا، ہیر رانجھا، سونی مہیوال اور مرزا صاحبہ کے عشقیہ قصے عقیدہ حفظ کیے جاتے۔ اس بد مزاقی کا طلسم توڑا اور اس کی جگہ قرآن حکیم کی تلاوت کو عام کیا۔ غربا میں یہ مقابلہ عمرہ احساس کمتری چھوت چھات سے بھی کمتر درجے تک موجود تھا۔ اس کی مزاحمت کی اور غریبوں کو حفظ نفس پر آمادہ کیا۔ جن علاقوں میں مسلمان تجارت کو چھوتے نہیں تھے، وہاں لگاتار کوششوں سے تجارت کا ذوق پیدا کیا اور بے شمار بستیوں میں مسلمانوں کی دکانیں کھلوائیں۔ پنجاب کے عام مسلمان معاشی اعتبار سے اس قدر پسماندہ تھے کہ مظفر گڑھ اور میاں والی کے بعض مسلمان مظاہرین نے ہندو ساہوکاروں کے پاس اپنی بیٹیاں گروی رکھ کر مالیہ ادا کیا تھا۔ ان بچیوں نے مہاجروں کے گھروں میں بچے جنے تھے۔ شاہ جی نے اس خوفناک سانحات کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں میں مجلسی اور معاشی فروتری کا جو اساس جڑ پکڑ گیا تھا، اس کی بنیادیں اکھاڑ دیں۔ آج کی میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔